السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں، تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچیں۔ ان آیات میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو دین کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور نیکیوں کو قائم کریں، برائیوں سے روکیں اور تبلیغ اسلام میں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے کا نظام کسی نہ کسی شکل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی قائم ہے، اور خلافت ثانیہ میں اس میں ایک باقاعدگی پیدا ہوئی۔ باقاعدہ زندگی وقف کرنے کے بانڈ یا فارم
پر کیے جانے لگے۔ دینی تعلیم کے لیے جامعہ احمدیہ کے نظام کو مزید منظم کیا گیا۔ مبلغین بیرون ملک بھیجے جانے لگے جنہوں نے تبلیغی میدانوں میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغی اور تربیتی سرگرمیوں میں اپنی پہچان کروائی، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک جاری ہے، اور مبلغین مختلف ممالک میں اس کام میں مصروف ہیں۔ ان مبلغین اور مربیان اور معلمین میں پاکستان، ہندوستان کے علاوہ اب مختلف قوموں کے افراد جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر افریقن ممالک کے مبلغین اور معلمین کافی تعداد میں شامل ہیں، اسی طرح انڈونیشیا کے۔ اللہ تعالیٰ وفا کے ساتھ ان سب کو خدمات پہ جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقفین زندگی کے نظام میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے، صرف مبلغین نہیں، ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال جوں جماعتی ضروریات بڑھ رہی ہیں، تبلیغی میدان میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے میدانوں میں بھی، خدمات کے میدان میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، جہاں واقفین زندگی اور مبلغین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ وسعت پیدا ہو رہی ہے، کام بڑھ رہے ہیں، احمدیت کا پیغام پھیل رہا ہے، دنیا احمدیت کی آغوش میں بھی آ رہی ہے۔ واقفین زندگی اور دینی علم رکھنے والوں کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغ اور تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جماعت کے ہر فرد کا ہمہ وقت تبلیغی اور تربیتی کاموں میں مصروف رہنا ممکن نہیں، اس لیے ایک گروہ ہو جو خاص طور پر یہ کام سر انجام دے۔ باوجود اس کے ایک دوسری جگہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ نیکیوں کے پھیلانے، برائیوں سے روکنے اور دعوت اللہ کا فرض ادا کرے، لیکن پھر یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ یہ جو دنیاوی نظام ہے، نظام دنیا ہے، اس کو چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے جو اس میں مصروف ہوں گے وہ ہم وقت دے بھی نہیں سکتے۔ پھر ہر ایک کا مزاج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغی اور تربیتی کام آسن رنگ میں سر انجام دے سکے۔ پھر تمام کی تمام امت کے افراد دین کا وہ فہم اور ادراک بھی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مبلغ اور مربی کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ تمام لوگوں کو خاص توجہ کے ساتھ ٹریننگ بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے ایک گروہ ہونا چاہیے جو پوری توجہ سے دین سیکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر و نواہی سے واقفیت حاصل کرے، ان کی گہری حکمت سیکھے اور پھر پھیلائے۔ ماشاء اللہ
جماعت میں ایسے بھی بہت سے افراد ہیں جو اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ بھی دینی علم کا کافی درک رکھتے ہیں، لیکن ان کی بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ ان کی دوسری مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں جو مستقل طور پر وقت دینے میں آڑے آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے کام کے لیے واقف زندگی کا ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے ہر فرقے میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر حصے میں سے لوگوں کے، متفرق قسم کے لوگوں میں سے یہ ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر مزید وسعت پیدا کریں تو فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایسے لوگ ہوں جو دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ ہر قوم اور ہر گروہ اور ہر طبقے کے مزاج، نفسیات اور طریق مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح تبلیغ کرنی بھی آسان رہے گی اور تربیت بھی آسان رہے گی۔ بہرحال یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مومنوں کا ایک گروہ ہو جو تبلیغی اور تربیتی کام سر انجام دے، اور پھر یہ کہ ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگوں میں سے ہو تاکہ اس کام میں سہولت پیدا ہو سکے۔ بس جماعت احمدیہ میں اس اصول کے تحت دین کی خاطر زندگی وقف کرنے کا نظام قائم ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ جماعتی ضروریات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تعداد میں اضافے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آئندہ بڑھتی بھی چلی جائے گی۔ فی الحال مطلب موجودہ وقت میں صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ اس ضرورت نے مزید بڑھنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر واقفین نو کی اسکیم شروع فرمائی تھی، اور اس کی بنیادی اینٹ ہی تقویٰ پر رکھتے ہوئے والدین کو یہ تحریک فرمائی تھی کہ بجائے اس کے کہ بچے بڑے ہو کر واقفین زندگی بنیں، اپنی زندگیاں وقف کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، والدین دین کا درد رکھتے ہوئے اور تقویٰ پر قائم ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے دین کی راہ میں وقف کرنے کے لیے پیش کریں، اور حضرت مریم کی والدہ کی طرح یہ اعلان کریں کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیری نظر کرتے ہوئے آزاد کر دیا، یعنی دین کے کام کے لیے پیش کر دیا اور دنیاوی دھندوں سے آزاد کر دیا، بس مجھ سے یہ قبول کر لے۔ بس جب اس دعا کے ساتھ خاص طور پر مائیں اپنے بچے جماعت کو پیش کرتی ہیں اور کریں گی، خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر ان بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ خدا کی راہ میں اپنی زندگیاں اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کے لیے پیش کریں۔ پورا عرصہ حمل ان کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ
اس بچے کو دین کا خادم بنائے، دنیاوی علائشوں سے پاک رکھے، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو بلکہ دین کے لیے خالص ہو جائیں یہ لوگ۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت اس نہج پر ہو کہ اس بچے کو ہر وقت یہ پیش نظر رہے، اس کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ میں واقف زندگی ہوں، اور میں نے دنیاوی جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں زندگی گزارنی ہے۔ جب اس طرح ابتدا سے ہی تربیت ہوگی تو نوجوانی میں قدم رکھ کر بچہ خود اپنے آپ کو پیش کرے گا اور خالص ہو کر دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ پس والدین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کو وقف کے لیے تیار کرنا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا والدین کا کام ہے، تاکہ ایک خوبصورت اور ثمر آور پودا بنا کر جماعت اور خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا بچہ وقف نو ہے اس لیے ابتدا سے اس کو جماعت سنبھال لے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جماعت تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی تو ضرور کرتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے روا میں مرکز میں وکالت وقف نو بھی قائم ہے، قادیان میں نظارت تعلیم کے تحت وقف نو کا شعبہ قائم ہے، یہاں لندن میں مرکزی طور پر براہ راست خلیفہ وقت کی نگرانی میں اس شعبے کا کام ہو رہا ہے۔ جماعتوں میں سیکریٹریان وقف نو کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، کاؤنسلنگ اور گائیڈنس وغیرہ کریں اور ان کو ایک جماعت کا فعال حصہ بنانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا بھی فعال کردار ادا کریں۔ لیکن ان سب کے باوجود والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر وقف نو کی اسکیم کا اجرا ہوا تھا، اور یہ ایک انتہائی اہم اور آئندہ جماعتی ضروریات کو پورا کرنے والی اسکیم ہے، جس میں مختلف علاوہ مربیان اور مبلغین کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے واقفین زندگی کی ضرورت ہوگی مستقبل میں۔ پس والدین اور وقف نو کے شعبے کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ سیکریٹریان وقف نو اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے، اور بس فعال ہوں تاکہ یہ بچے جب میدان عمل میں آئیں تو میدان میں آ کر قوموں کو، اپنے لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا اہم کردار ادا کر سکیں، اور فلاح پانے والے گروہ میں خود بھی شامل ہوں، اور نہ صرف خود فلاح پانے والے بنیں بلکہ دنیا کو بھی، دنیا کی فلاح اور بقا کا باعث بنے۔ بے شک والدین کا یہ بھی کام ہے کہ ہر بچے کی تربیت کریں اپنے، اور کوئی احمدی بچہ بھی ضائع ہونا جماعت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب جماعت اور قوم کی امانت ہیں، لیکن واقفین نو بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ ڈالا جائے کہ تمہیں ہم نے خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہے،
صرف وقف نو کا ٹائٹل مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت، تمہاری تعلیم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بات چیت کرنا، تمہارا لوگوں سے ملنا جلنا تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے۔ یہ عادتیں پھر عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوں اور کوئی انگلی کبھی تمہاری کردار کشی کرتے ہوئے نہ اٹھے۔ پھر واقفین نو کا سلیبس ہے جو جماعت نے بنایا ہوا ہے، مرکز نے، اس سے آگاہ کرنا، اسے پڑھانا ماں باپ اور نظام دونوں کا کام ہے، تاکہ تفقہ فی الدین میں بچپن سے ہی رجحان ہو اور اس میں ہر آنے والے دن میں بہتری آتی رہے۔ تبھی ہم آئندہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تبھی ہم دنیا کی دین کو سمجھنے کی ضرورت کو بر وقت پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچے میں خود دین سیکھنے کی لگن ہو، تاکہ صحیح اگر یہ ہوگا تو پھر ہی صحیح فہم و ادراک بھی حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، ورنہ مجبوری کا سیکھنا اور مجبوری کا وقف یہ فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تفقہ فی الدین کریں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے اس میں تفقہ کر سکیں۔ بس ہمارے واقفین زندگی اور خاص طور پر وہ جو دین سیکھ کر اپنی زندگیاں وقف کرنا چاہتے ہیں، یا واقفین نو جو مختلف جامعات میں پڑھ رہے ہیں دنیا کے، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہ سیکھنا ہے۔ اور آپ نے کیا دین سکھایا؟ آپ نے ہمارے سامنے جو دین پیش کیا اور جس کا نمونہ قائم فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہمارے لیے راہ عمل ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن تھا، آپ کا دین قرآن کریم کے ہر حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا تھا۔ بس آپ کے اسوے پر چلنے کا تو ہر مومن کو حکم ہے، لیکن وہ لوگ جو تفقہ فی الدین کرنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو عام مومنین سے بڑھ کر خیر کی طرف بلانے والے ہیں، جن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، باقی دوسروں کی نسل بہت زیادہ ہیں، ان کو کس قدر اس اسوے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جائزے کی ضرورت ہے اپنا جو واقفین زندگی ہیں ان کے لیے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک مکمل شرعی کتاب ہے، تو پھر تفقہ فی الدین کرنے والے اس بات کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکیں، اپنے نمونے قائم کر کے خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں، آسن رنگ میں تبلیغ اور تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والے ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے واقفین زندگی ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی
بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں۔ بس یہاں نہ تمام مبلغین اور جو مختلف دنیا کے جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں ان پڑھنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ہمیشہ اپنے جائزے لیتے رہیں کہ ہمارے علم اور عمل میں مطابقت ہے یا نہیں۔ واعظ تو ہم کر رہے ہوں کہ نمازوں میں سستی گناہ ہے اور خود نمازوں میں سستی ہو، خاص طور پر طلباء جامعہ احمدیہ جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض عملی میدان میں آئے ہوئے سستی کر جاتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دوسروں کو تو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بد رسومات جو مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، مثلاً شادی بیاہ میں ہوتی ہیں، یہ بدعات ہیں اور خلیفہ وقت اور نظام جماعت ان کی اجازت نہیں دیتا، دین ان کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ان کو رد فرمایا ہے، اللہ اور رسول ان کو رد کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں یا اپنے عزیزوں کی شادیوں میں ان باتوں کا خیال نہ رہے، یا ایسی شادیوں میں شامل ہو جائیں جن میں یہ بد رسومات کی جا رہی ہیں اور وہاں بیٹھے رہیں اور نہ ان کو سمجھائیں نہ اٹھ کر آئیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ بس اگر دین کا علم سیکھا ہے تو اس لیے کہ عالم بعمل بنے اور یہ بننے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہونے چاہیے وقف زندگی کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں۔ اب ہر واقف زندگی جائزہ لے کہ وہ بھی جو میدان عمل میں ہیں یا مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جو جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب یہ عادت پڑے گی ہمیں جائزے لینے کی تو پھر ایک تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سال کینیڈا کے جامعہ احمدیہ سے بھی واقفین نو کی اور مربیان کی مبلغین کی پہلی کھیپ نکل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی واقفین نو میں سے اب باقی جگہوں سے بھی نکلنی شروع ہو جائیں گی، بلکہ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ واقفین نو مربیان بن بھی چکے ہوں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ عاجزی اور انکساری ایک مبلغ کا خاصہ ہونا چاہیے، لیکن وقار قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہدایت دیتے ہوئے واقفین زندگی کو کہ ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ بس یہ نہیں فرمایا کہ پہنچائیں، اتنا مطالعہ کریں علمیت کامل درجہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ جامعہ میں پڑھنے کے دوران بھی اور میدان عمل میں بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی اس زمانے میں صحیح اسلامی تعلیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قناعت شعار ہونا بھی ایک مبلغ اور مربی کے لیے ضروری ہے، اور اس قناعت شعاری کے بارے میں جو معیار مقرر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری منشا کے مطابق قناعت شعار نہ ہوں تب تک پورے اختیار بھی نہیں دے سکتے، یعنی جو قناعت شعار ہوگا اسی کو اس تبلیغ کا اختیار دیا جا سکتا ہے، وقف زندگی کے کاموں کا اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اور منشا کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے قانے اور جفاکش تھے کہ بعض اوقات صرف درختوں کے پتوں پر ہی گزارا کر لیتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اور خواہش کو پورا فرماتے ہوئے ایسے بزرگ مبلغین اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں جن کی قناعت قابل رشک تھی۔ آج مبلغین کو سہولتیں بھی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا جب سہولتیں نہیں تھیں۔ جماعت کے مالی حالات بھی اب اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ وہ بعض جگہ اب بھی تنگیوں اور مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جب دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر ان مشکلات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے روا اور قادیان کے علاوہ دنیا کے بعض مغربی ممالک میں بھی، مثلا یو کے میں، جرمنی میں، کینیڈا میں جامعہ قائم ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کینیڈا کے جامعہ سے اس سال مربیان کی پہلی کھیپ فارغ ہو رہی ہے جو میدان عمل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح انڈونیشیا اور افریقہ کے بعض ممالک میں بھی جامعہ احمدیہ قائم ہے۔ جہاں تک افریقہ اور انڈونیشیا وغیرہ کے جامعات کا تعلق ہے، وہ تو وہیں کے رہنے والے طلباء ہیں جو وہیں عموماً تعینات بھی ہوتے ہیں، اپنے ملکوں کے حالات میں گزارا کرنے والے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک میں جو طلباء اب میدان عمل میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بحیثیت وقف زندگی انہیں جہاں بھی بھیجا جائے انہوں نے تعمیل کرنی ہے اور جانا چاہیے۔ یہی وقف کی روح ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو یورپ میں لگایا جائے۔ یہاں رہنے والے ہو سکتا ہے کہ اگر افریقہ میں بھیجے جائیں تو افریقہ کے سخت موسم سے پریشان ہو جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیا تو پھر سختی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اب سہولتیں بھی ہیں، اور شروع میں جو مبلغین گئے تھے باہر میدان عمل میں، ان کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے مبلغین کے بعض واقعات میں نے لیے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کس طرح کی قربانی دیتے رہے اور کن حالات میں وہ گزارا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ایک مبلغ تھے حضرت سید شاہ محمد صاحب، انہوں نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں متواتر 18 سال انڈونیشیا میں کام کرتا رہا، اور اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا، اپنا پورا وقار رکھا۔ بہت معمولی الاؤنس پر گزارا ہوتا تھا کہ مشکل سے شاید 2 وقت کی روٹی چلتی ہو۔ اپنی ہر حاجت کے لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور وہ میری حاجت روائی کرتا رہا۔ جب 18 سال بعد کہتے ہیں میری واپسی ہوئی تو میں بڑا خوش تھا۔ بحری جہاز کے ذریعے سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا، اور میرے پاس کہتے ہیں ایک پرانی اچکن تھی اور 2 ایک دھلے ہوئے جوڑے تھے شلوار قمیض کے، اور کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں راستے میں سفر کر رہا تھا بحری جہاز پہ، ہوائی جہاز کو تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ تو راستے میں مجھے خیال آیا کہ میں اتنے عرصے کے بعد ملک واپس جا رہا ہوں اور میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں جنہیں پہن کر میں روا کے ریلوے اسٹیشن پر اتروں گا۔ اس مبلغین کراچی آیا کرتے تھے، پھر وہاں سے ٹرین پر روا پہنچتے تھے۔ تو میں انہی خیالات میں تھا اور دعاؤں میں لگا ہوا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کبھی دل میں، یہ وقف کی روح کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی توبہ استغفار کیا اس پہ، اور پھر چند دن بعد جہاز سنگاپور میں رکا پورٹ پہ۔ کہتے ہیں میں عرشے پہ کھڑا، جہاز کے ڈیک پہ کھڑا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو ایک گٹری اٹھائے ہوئے جہاز پر چڑھتے دیکھا۔ وہ جہاز کے کپتان کے پاس آیا سیدھا اور اس سے کچھ پوچھنے لگا
کپتان نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ وہ مجھ سے گلے ملا، بغل گیر ہو گیا اور کہا کہ وہ احمدی ہے اور دردی کا کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب الفضل میں نے پڑھا کہ آپ آ رہے ہیں اور راستے میں سنگاپور رکیں گے تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے لیے کوئی تحفہ پیش کروں، اور آپ کی تصویریں میں نے دیکھی ہوئی تھیں، قد کاٹ کا اندازہ تھا۔ میں نے آپ کے لیے 2 جوڑے سیے ہیں کپڑوں کے، اور ایک ہچکن اور ایک پگڑی تیار کی ہے، اور میں دردی ہوں یہی کچھ پیش کر سکتا ہوں، اسے قبول کریں آپ۔ تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح میرے خدا نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک احمدی کے دل میں تحریک کی جسے میں نہیں جانتا تھا اور نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، مبلغین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مربیان کو، کہ اگر مبلغ صرف آستانہ الہی پر جھکا رہے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ واقفین زندگی سے، صرف مبلغین نہیں، ہر واقف زندگی سے سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میدان عمل میں آج بھی نظارے دیکھتے ہیں۔ پھر مولانا غلام احمد فاروق کے بارے میں ان کے ایک بیٹے نے لکھا کہ ہمارے جماعت کی طرف سے بھی بڑا عرصہ باہر رہے ہیں مبلغ۔ جب واپس آئے تو حیدرآباد میں ان کی تعیناتی ہوئی، وہاں جماعت کی طرف سے ایک چھوٹا سا مکان مل گیا، اور اس کی بھی کافی خستہ حالت تھی، اور کیونکہ لمبا عرصہ باہر رہے تھے اس لیے ہم اسی بات پہ خوش تھے کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ تو رہیں گے اب۔ لیکن مکان کی حالت کو دیکھ کر ایک دن ان کے چھوٹے بھائی نے بس مولانا غلام احمد فاروق کو اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا کہ ابا جان درخواست کریں جماعت کو کہ مکان کی مرمت کروا دیں۔ تو حضرت مولانا فاروق صاحب تو اپنے وقف کو نبھانا جانتے تھے، صرف ان کو تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی محبت سے سارے بہن بھائیوں کو پاس بٹھایا اور بڑی طریقے سے، بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے واقفین زندگی کے گزر اوقات میں سادگی اور بود و باش میں عاجزی اور انکساری کو پیش کیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر خواہش کو دبانا اور ہر مطالبے سے اجتناب برتنا بھی وقف زندگی کا نصب العین ہے، اور میری دلی تمنا ہے کہ تم سب میرا سہارا بنو۔ بچوں کی نصیحت کی، قدم پر زندگی کی تلخیوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے مولانا غلام احمد فاروق صاحب نے ان کے بیٹے ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس آئے، فوج میں میجر تھے، ریٹائر ہوئے تھے، اس وقت فوج میں تھے، تو ہماری خواہش تھی بچوں کی، بچے اچھی جگہوں پہ کاموں پہ لگے ہوئے تھے کہ ہم کچھ خدمت کریں اور آپ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ تو ہم نے اپنے والد کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا تو میں کل جواب دوں گا، اور ہم سب اس جواب سے بڑے خوش ہوئے اور اطمینان ہوا کہ شاید کل جواب مان جائیں گے، یہی جواب ہوگا مثبت میں، اچھا ٹھیک ہے کہ میں اب تم لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں ہماری خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ میں ایک انتہائی عاجز انسان ہوں، جو تم لوگوں نے بات کل مجھے کہی تھی اس نے میرے قلب و ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ مجھے یہ بات کبھی نہ کہنا۔ میں نے اپنے اللہ سے حلفاً یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وقف زندگی کا ہر سانس بحیثیت وقف زندگی بسر کروں گا، یہاں تک کہ اے اللہ مجھے اس دنیا سے واپس بلا لے۔ ڈرتا ہوں کہ تمہاری ان باتوں سے میرے تجدید عہد میں
لغزش نہ کھا جاؤں، اس لیے دوبارہ تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے کبھی اس طرح نہ کہنا۔ اور یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے اور کہا ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کیے ہوئے اپنے عہد پر پورا اتروں۔ بس یہ لوگ تھے جنہوں نے وقف زندگی کا اور قناعت کا حق ادا کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک واقف زندگی کے لیے کہ سفر کے شدائد اٹھا سکیں، جو سفر کی مشکلیں اور صعوبتیں اور شدتیں ہیں ان کو برداشت کر سکیں، گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کو ہماری بعثت کی اطلاع دیں۔ افریقہ میں جو شروع میں ہمارے مبلغین گئے ہیں اور ہندوستان میں بھی جو مبلغین تبلیغ کرتے تھے وہ سفر کی شدت برداشت کیا کرتے تھے، سفر کی سہولتیں تو تھی نہیں، اور زیادہ راہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو سہولتیں میسر ہیں ان سے گزارا کر سکیں، ان کو استعمال کر سکیں، پیسے نہیں اتنے ہوتے تھے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ سفر کی سہولتیں برداشت کرتے تھے بلکہ مخالفتوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، ہندوستان میں بھی اور باہر بھی، افریقہ وغیرہ میں بھی۔ مولانا نذیر احمد علی صاحب کے کئی واقعات ہیں ایسے جب انہیں گاؤں والوں نے دھتکار دیا اور انہوں نے راتیں باہر جنگل میں گزاری، مچھروں میں بیٹھے رہے ساری رات۔ وہاں مچھر بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں افریقہ میں۔ آج افریقہ میں جماعت کی جو نیک نامی ہے اور بڑی ترقی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مولانا محمد صدیق صاحب امرتسری لکھتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک دفعہ ساتھ تھے جب گئے ہیں مولوی نذیر احمد علی صاحب کے ساتھ، کہ جنگ عظیم دوم کے دوران 1940 میں ایک دفعہ ایک روز حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب اور خاکسار مولوی صدیق صاحب نے سیرا لیون کے کاسری نامے ایک تجارتی قصبے میں تبلیغ کے لیے پروگرام بنایا۔ وہ فری ٹاؤن سے 40 میل کی دور تھا اور ایک دریا کے ذریعے سے دریا کے دوسرے کنارے پر تھا اور دریا کے کشتی کے ذریعے وہاں جانا پڑتا تھا۔ حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب پہلے بھی وہاں اسلام کا پیغام پہنچا چکے تھے اور اس کی وجہ سے مخالفت بڑھ گئی تھی تبلیغ کی وجہ سے۔ یہ دوسرا دورہ تھا کہتے ہیں ہمارا، اور اکثر وہاں کے لوگ فلانی قبیلے کے ہیں جنہیں اپنے اسلام پر بڑا ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور صحیح مسلمان ہیں، اپنا تعلق عرب لوگوں سے ظاہر کرتے ہیں نسل سے۔ تو بہرحال یہ لوگ وہاں گئے اور عوام میں جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں لوگوں نے پھیلا دی تھیں ان فلانیوں نے اور مسلمانوں نے، اور اس کی وجہ سے وہاں لوگوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہمیں وہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے اگر ہم دوبارہ آئے تو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف تبلیغ اسلام تھا، احمدیت کا پیغام پہنچانا، اسلام کا پیغام پہنچانا تھا اور اس کی حقیقی روح سے آگاہ کرنا تھا، غیر مسلموں اور عیسائیوں کو تبلیغ کرنا تھا۔ اس لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا وہاں جا کر اپنے متعلق غلط فہمیاں جو پیدا کی گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں چند دن رہ کر۔ کہتے ہیں بہرحال ہم بدریہ کشتی وہاں روانہ ہوئے اور مغرب کے وقت وہاں کاسری گاؤں میں پہنچ گئے۔ چند دن ٹھہرنے کا پروگرام تھا اور لیکچروں کا انتظام کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم کشتی سے اترے تو سیدھے چیف کے بنگلے میں گئے، کیونکہ چیف کو اس زمانے میں حکومت کی طرف سے ایک گرانٹ ملا کرتی تھی جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ لیکن یا ہمیں غلط طور پر بتایا گیا یا حقیقت ہی بہرحال کہ چیف اپنے فارم پہ گیا ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہاں سے واپس نہیں آیا، اور باقی جو لوگ تھے ذمہ دار لوگ وہ سب بڑی بے رخی سے اور مخالفت کا اظہار کر رہے تھے۔ جو ان کے ہمدرد تھے بعض وہ بھی
دوسروں کی مخالفت سے مرعوب ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. ہمارے ساتھ چند طالب علم تھے افریقن احمدی، ان کو تو افریقن ہونے کی وجہ سے کہیں جگہ مل گئی اور وہ چلے گئے اور ہمارا سامان بھی ساتھ لے گئے، اور ہم وہیں جنگل میں پھر رہے تھے گاؤں کے باہر. بعض لبنانی تاجروں کے ساتھ رابطہ ہوا جن کی دکانیں وہیں دریا کے کنارے پہ تھیں. تو بہرحال ہم ایک لبنانی مسلمان جو تھا اس سے ہم نے باتیں کیں، کچھ عربی میں باتیں کیں، ہماری عربی سے متاثر ہوا اور اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں تبلیغ شروع ہو گئی، اور اس نے پھر زور دے کے ہمیں کھانا بھی کھلایا رات کا. تو بہرحال لیکن رات کو ہم 10 بجے اٹھ کے آ گئے وہاں سے، لٹریچر وغیرہ کا ان سے وعدہ کر کے. نہ اس نے پوچھا نہ ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس تو رات کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں. رات آ کر ہم پھر دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور وہ سارا علاقہ زہریلے سانپوں اور جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا ہے. مگرمچھوں کے دریا کے کنارے مگرمچھ ہیں، وہ بھی حملے کرتے رہتے تھے، اکثر وارداتیں ان کی ہوتی رہتی تھی. لیکن اللہ نے اپنا فضل کیا، ان کو ہر جانور کے حملے سے محفوظ رکھا. اور یہ لوگ نیند تو آ نہیں سکتی تھی ایسی حالت میں، تو گاؤں کے باہر ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے رہے. پھر آدھی رات کے دریا کے کنارے کہتے ہیں ریت پہ ہم بیٹھ کے قرآن کریم کے جو ہمیں حصے یاد تھے ایک دوسرے کو سنانے لگ گئے. پھر آیات کی تفسیر میں باتیں ہوتی رہیں. بہرحال یہ دینی باتیں ہوتی رہیں. پھر کچھ رات گزری تو مولانا نذیر احمد علی صاحب نے ایک لمبی پرسوز دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کو ہدایت دے اور اسلام کی اور احمدیت کی ترقی اور اپنے نیک مقاصد کے لیے دعائیں کی. پھر اس کے بعد ٹہلنا شروع کیا. پھر 3 بجے کے قریب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اٹھے اور گاؤں میں گئے کہ مسجد میں جا کے تہجد کی نماز پڑھیں. جب ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ مسلمان کہلانے والوں کی مسجد کا یہ حال تھا کہ جب ہم داخل ہوئے تو ایک دم اندھیرے میں عجیب قسم کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہاں مسجد سے بکریوں کا ریوڑ باہر نکلا اور مسجد میں گن ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہتے ہیں مسجد صاف کی اور پھر صفیں بچھا کے وہاں نماز پڑھنی شروع کی. نماز کا وقت ہوا فجر کی، پھر ہم نے اذان دی باری باری دونوں نے، اور اذان دینے سے لوگ ہماری طرف آنا شروع ہوئے، غیر مسلم بھی آنا شروع ہوئے. جو مسلمان بڑے لیڈر تھے ان کے، وہ اس لیے آ گئے کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو کسی نے جگہ دے دی ہو اور انہوں نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر لیا ہو. خیر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی، انہیں دیکھتے رہے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، اور انہوں نے کہا فرق تو اور کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط مشہور ہوا ہے کہ ان کا اذان فرق ہے اور یا نماز فرق ہے. سوائے نماز کے یہ فرق ہے کہ ہم احمدی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے وہاں اکثریت کیونکہ مالکیوں کی ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو صرف یہ فرق ہے. بہرحال اتنا سا تعارف ہوا اور گاؤں والوں نے کوئی پذیرائی نہیں کی، مخالفت تو نہیں کم ہوئی. یہ شکر ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کی سے روکا نہیں ان کو مسجد میں، اور نماز پڑھ کے یہ لوگ پھر واپس آ گئے. تو ایسے حالات سے بھی گزرے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو وہاں نفوذ کیا اور احمدیت پھیلی اس علاقوں میں. تو یہ تفقہ فی دین کا حقیقی اور عملی اظہار ہے جو ہمارے مبلغین نے کیا. بس ایک واقف زندگی کو اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، شدائد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور بعض جگہ جیسا کہ میں نے کہا آج بھی یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں اور دیکھیں ہیں. لیکن ہمارے نئے شامل ہونے والے مربیان بھی، مبلغین بھی اور واقفین نو کو بھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے میدان میں بھی اور تعلیم کے دوران بھی اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جذبہ ہے جو ہم نے لے کر میدان عمل میں جانا ہے. میرے سامنے بھی جامعہ کے بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے بغیر ہم دین کو پھیلا نہیں سکتے.
اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میدان عمل میں سوائے گھبرا جانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض بدقسمتی سے یہ سن کر ہی ان کی بعض بار ٹرانسفر کی گئی تو وقف ختم کر دیا اور وقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے یہ سب قسم کی سختیاں برداشت کرنی ہیں۔ اور جامعہ میں پڑھنے والوں سے میں خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ان سختیوں کے بارے میں سوچ لیں۔ آج کل زیادہ تر واقفین نو میں سے مختلف ملکوں کے زیادہ تر تو نہیں، واقفین نو میں سے ایک بڑی تعداد ہے، یا ایک تعداد کے لحاظ سے ایک اچھی تعداد ہے، لیکن واقفین نو کی نسبت کے لحاظ سے نہیں، جو مختلف ملکوں کے جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہی ہے۔ انہیں ہمیشہ پہلے اپنے والدین کے عہد کو، پھر اپنے عہد کو، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وفا کا مظاہرہ ہے جو ہر واقف زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مربی اور مبلغ کا ایک وقار ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اس لیے عاجزی دکھائیں، لیکن بے شک عاجزی تو ضروری ہے مبلغ کے لیے، لیکن وقار کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنی ضرورت، اپنی خواہش کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، جیسا کہ حضرت مولوی صاحب نے بھی نصیحت کی ہے کہ اپنی ضروریات کو ہمیشہ خدا کے سامنے پیش کرو۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، اپنا ذاتی بھی میدان میں گھانا میں رہا ہوں، بڑے مشکل حالات تھے، اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرتا ہے۔ جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ سے مانگیں، تنگی ترشی برداشت کر لیں، لیکن اپنے وقار کو کبھی نہ گرائیں۔ اور یہ باتیں صرف نئے آنے والوں کو نہیں میں کہہ رہا، بلکہ پرانوں کو بھی جو میدان عمل میں ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، یا بعض دفعہ دنیا داروں کو دیکھ کر خواہشات بڑھ جاتی ہیں کہ ہر مربی جماعت کی نظر میں، مرکز کی نظر میں، افراد جماعت کی نظر میں خلیفہ وقت کا نمائندہ ہے۔ بس کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے اس نمائندگی پر حرف آتا ہو۔ بعض دفعہ بیوی بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کر بعض ضروریات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جماعت اپنے وسائل کے لحاظ سے حتی الامکان واقفین زندگی کو سہولت دینے کی کوشش کرتی ہے، اور کرنی چاہیے، لیکن جس طرح دنیا میں معاشی بدحالی بڑھ رہی ہے، غریب ممالک میں خاص طور پر برا حال ہو جاتا ہے، باوجود کوشش کے مہنگائی کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مربی کا، ایک واقف زندگی کا وقار اسی میں ہے کہ کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر نہ کرے۔ جو رونا ہے خدا تعالیٰ کے آگے روئیں، اس سے مانگیں۔ میں نے پہلے بزرگوں کی جو مثالیں دی ہیں، آج بھی اللہ کے فضل سے ایسی قربانیاں موجود ہیں، لیکن بعض بے صبرے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا وقت بھی توڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر پھر جب اپنی خواہشات کو پھیلایا جائے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مشکلات مزید بڑھتی ہیں جب آپ اپنے خواہشات کو پھیلاتے ہیں دوسروں کو نظر رکھتے ہوئے، یا تو وقف توڑ دیں گے یا پھر مقروض ہو جائیں گے۔ بس اپنی چادر میں رہنا ہی ایک واقف زندگی کا کام ہے۔ اور اس حوالے سے میں واقفین زندگی کی بیویوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اندر قناعت پیدا کریں، اور اپنے خامدوں سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں جو پورا نہ ہو اور واقف زندگی کو ابتلا میں ڈال دیں۔ بس جس عظیم کام کے لیے اور جس عظیم مجاہدے کے لیے واقفین زندگی خاص طور پر مبلغین اور مربیان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے،
ان کی بیویوں کا بھی کام ہے کہ اس کام میں اس مجاہدے میں ان کی معاون بنے۔ ایک مبلغ اور مربی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مدرسہ احمدیہ کے اجراء کے وقت کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے لڑکے نکلیں جو دنیا کی نوکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں، جو عربی اور دینیات میں توغل رکھتے ہوں، اس میں یعنی علوم حاصل کرنے اور سمجھنے کی ان میں ایک لگن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مربیان اور مبلغین کو ان باتوں کو سامنے رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض انتظامی باتیں بھی ہیں واقفین نو کے سلسلے میں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ واقفین نو کی ایک بڑی تعداد ایسی لڑکوں اور لڑکیوں پر ہے جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخل نہیں ہوتے، بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور مختلف میدانوں میں جاتے ہیں۔ جماعت کو ایسے واقفین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف فیلڈ میں جائیں اور جماعت کی خدمت کریں۔ اس لیے پڑھائی کی ہر سٹیج پر واقفین نو کو مرکز سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں آگے، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہی ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14,500 واقفین نو بچیاں ہیں جو 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، کل تعداد تو 40,000 ہے۔ ایک تو اس عمر میں ان کو خود اپنے وقف کے فارم پر کرنے چاہیے کہ وہ وقف قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ ہوش کی عمر ہے۔ سوچ سمجھ کر پھر یہ فیصلہ کریں کہ وقف قائم رکھنا ہے یا نہیں کرنا۔ پہلے ماں باپ نے کیا تھا، اب وقف زندگی نے وقف نو بچے نے خود کرنا ہے۔ اگر قائم رکھنا ہے تو مرکز کو اطلاع ہونی ضروری ہے اور رہنمائی بھی لیں پھر کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جامعہ میں تو نہیں جا رہے، یہی ہمارے شوق ہیں، یہ تعلیم میں ہمیں دلچسپی ہے، تو اب ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کریں۔ تو بے شک اپنا شوق جیسا کہ میں نے کہا بتائیں، اپنی دلچسپی بتائیں، لیکن اطلاع کرنا ضروری ہے، اور مختلف وقتوں میں پھر ان کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکرٹریان وقف جدید کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ فعال ہوں گے تو اپنے متعلقہ جماعتوں کے واقفین نو بچوں سے معلومات لے کر مرکز کو اطلاع بھی کریں گے، اور پھر یہ مرکز بتائے گا کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا کیا آگے پڑھنا ہے یا مرکز میں اپنی خدمات پیش کرنی ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ خود ہی فیصلہ کرنا وقف نو کا کام نہیں ہے، نہ ان کے والدین کا۔ اگر خود فیصلہ کرنا ہے تو پھر بھی بتا دیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب میں وقف نو میں رہنا نہیں چاہتا، تاکہ اس کو وقف نو کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ گو کہ اب تک یہی ہدایت ہے کہ 15 سال کے بعد جب اپنا وقف کا فارم فل کر دیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ راستہ بھی کھول دیتا ہوں، تعلیم مکمل کر کے دوبارہ لکھیں، اور یہ لکھوانا بھی سیکرٹریان وقف نو کا کام ہے، اور اس کی مرکز میں باقاعدہ اطلاع ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب ہم اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ 15 سال سے اوپر کی جو تعداد ہے اس کا تقریباً 10% یعنی 1426 کے قریب مختلف ممالک کے جامعہ احمدیہ میں واقفین نو پڑھ رہے ہیں، یعنی 90% اپنی دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھائیاں چھوڑ بیٹھے ہیں یا کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی رپورٹ
باقاعدہ تیار ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ 90% کے بارے میں مرکز کو باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وقف 9 بچے۔ ان کی رپورٹ تیار ہو، وقف سیکرٹریان وقف 9 سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مرکز میں بھجوائیں رپورٹ۔ اسی طرح واقفین 9 کے لیے، چاہے وہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے لیے سلیبس بنایا گیا ہے۔ پہلے 15 سال کے بچوں تک کے لیے تھا، اب 19 سال تک کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو پڑھنا اور اس کا امتحان دینا بھی ضروری ہے، اور یہ 19 سال والا بھی 20 سال تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں شامل ہونا، اور اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے واقفین 9 کے سیکرٹریان کی کہ 100% شمولیت ہو، یہ بھی ضروری ہے، اور پھر ان کے نتائج مرکز میں بھجوائے جائیں۔ مختلف اوقات میں یہاں مرکز سے بھی شعبہ وقف 9 سے ہدایات جاتی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں بعض جماعتیں، بلکہ اکثر جماعتیں جواب ہی نہیں دیتی، تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ، گو کہ بعض باتیں پہلے بھی آ گئی ہیں، لیکن جو سرکولر جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مثلا یہ ہے ایک ہدایت کہ وقف 9 میں شمولیت کے لیے لازمی ہے کہ ولادت سے قبل والدین خود تحریری طور پر کھلے ہوئے وقت کی درخواست دیں، اور بعض دفعہ بعض درخواستیں لوگ بعد میں بھیجتے ہیں پیدائش کے بعد کہ ہمیں بھول گیا تھا یا فلاں مجبوری ہو گئی تھی، تو یہ نہیں، شروع میں درخواست دینی ضروری ہے، اور انہی کا قبول کیا جاتا ہے جو پہلے درخواست دیتے ہیں، اور یہی پہلے دن سے وقف 9 کے شعبے کا اصول رہا ہے۔ یہاں صرف ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ لوگ خط لکھتے ہیں، وقف 9 میں درخواست دیتے ہیں، اس میں اپنے بعض دوسرے مسائل بھی لکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ شعبے مختلف ہیں جنہوں نے جواب دینے ہیں، وقف 9 کا جواب تو وقف 9 دے گا، خط کے باقی حصے کا جواب دوسرے حصے نے دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ عورتیں اور مرد جو وقف 9 کے لیے اپنے بچوں کے لیے لکھتے ہیں، اگر انہوں نے دوسرے مسائل لکھنے ہوں اپنے خطوط میں تو وہ دوسرے علیحدہ خط میں لکھا کریں۔ پھر یہ ہے کہ وقف 9 بچے بچی کے جو والدین ہیں وہ خود درخواست کریں، ان کے رشتہ داروں کی درخواستیں جو ہیں منظور نہیں ہوں گی۔ دعا تو آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کو وقف کرنے کے لیے، اس لیے درخواست بھی خود دینی ہوگی، کیونکہ تربیت اور تعلیم اور دعا سب آپ کا ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں بعض علاقوں میں افریقہ وغیرہ میں بعض دفعہ پوری طرح ہدایات پر عمل نہیں ہوتا، اول تو ان کو ویسے اپنے رجسٹروں میں نام لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ وقف 9، اس نے کہا وقف 9 میں شامل کر لو، بچہ پیدا ہوا وقف 9 ہو گیا۔ جب تک مرکز کی طرف سے کسی کو کلیئرنس نہ ملتی وقف 9 میں شامل ہونے کی، کوئی بچہ وقف 9 میں شامل نہیں ہو سکتا، اور پیدائش کے بعد تو سوال ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو گود میں لینے والے بچے ہیں، اگر وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہیں تو ان کی بھی ولادت کے وقت سے پہلے اطلاع ہونی چاہیے کہ وقف 9 میں شامل کرنا ہے بچہ، اور بشک گود میں آپ نے لیا ہو کسی بھی زید یا بکر نے، لیکن نام ولدیت میں اسی کا لکھا جائے گا جس کا وہ بچہ ہے، حقیقی بچہ ہے۔ پھر پیدائش کے بعد یہ بھی لازمی ہے کہ والدین مرکزی ریکارڈ میں بچے کا اندراج کروائیں اور حوالہ نمبر درج کریں۔ والدین بعض لمبا عرصہ اندراج نہیں کرواتے، اور اس کے بعد پھر یاد دہانی کے باوجود اندراج نہیں کرواتے، اور پھر کئی سالوں کے بعد یہ شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ریکارڈ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری بھی والدین کی ہے۔ اسی طرح جب بچے 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو مقامی اور نیشنل سیکرٹریان وقف 9 ان سے وقف کی تجدید کروائیں، پہلے میں بتا چکا ہوں، بلکہ اب میں نے کہا ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھی تجدید کریں، کیونکہ اب اس ریکارڈ کو بہت زیادہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو باقاعدہ رکھنے کی ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر ہم آگے اپنی
جو بھی جماعت کی اسکیم ہے، ضرورتیات ہیں، ان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو یہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمیں کس کس شعبے میں کتنے لوگوں کی اب ضرورت ہے، اگر اطلاع نہیں کریں گے تو۔ اگر بعض دفعہ بچے، ایک بڑا والدین کے لیے ایک صدمے والی بات ہوتی ہے کہ بچہ معذور پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وقف 9 میں تو شامل نہیں ہوتا۔ گو یہ دوہرا صدمہ ہے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ اور کو بہتر کرے یا اور اولاد ہو، نعم البدل عطا فرمائے ایسے والدین کو۔ پھر اسی طرح والدین جن کو اخراج جماعت کی تعزیر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جماعت کی بات نہیں مانی یا کسی روایات میں عمل نہیں کیا، تو ان کے بچوں کا نام بھی پھر اس میں سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو والدین خود اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں رکھنے والے کہ جہاں جماعت کی پوری اطاعت اور نظام جماعت کا احترام ہو، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے۔ اس لیے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سیکٹریان وقف 9 کے ایسے لوگوں کے بھی اگر ایسی کوئی بات عمل ہو، کوئی کسی کے بارے میں تعزیر، تو فوراً مرکز میں اطلاع کریں، یہ سیکٹریان وقف 9 کا کام ہے۔ اور اسی طرح یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں تو اجازت لے لیں، پہلے بتا دیں، اور جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں اور اپنا وقت میں رہنا بھی کنفرم کیا ہوا ہو، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وقتاً فوقتاً جماعت سے رابطہ رکھیں کہ اب ہم کام کر رہے ہیں، اس میں عرصہ ہو گیا کام کرنے کا۔ اکثر کو تو میں اکثر فی الحال اکثریت کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے کام جاری رکھو، جب جماعت کو ضرورت ہوگی بلا لے گی، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر سال اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ اسی طرح دوسرے پیشے کے لوگ جو ہیں، جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے لیکن دوسری پیشوں میں مختلف قسم کی سکلز ہیں، ان میں پروفیشنز ہیں، ان میں چلے گئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے مکمل کرنے کے بعد ٹریننگ یا ڈپلومہ وغیرہ اطلاع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب تمام واقفین 9 اور واقفات 9 کو جماعت کے لیے مفید وجود بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو جو جماعت کی امانت ہیں، جو قوم کی امانت ہیں، آسن رنگ میں ان کی تربیت بھی کر سکیں اور ایک جماعت کے لیے مفید وجود بنانے میں ان کی مدد بھی کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر